بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ملک عراق کی ایک مشہور و معروف علمی روحانی شخصیت ولی کامل پیر کامل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم دستگیر کے ہم اثر بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے مکمل سنیے گا۔ بزرگ ہستی کا تذکرہ سننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور تمام مومن مومنات اور مسلمین مسلمات کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور فرمایا، نیز قرب الہی کے منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ حضرت محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا سے اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ جب آپ کے جسم پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے، بلکہ فرماتے کہ اللہ تعالی نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے۔ اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے کہ اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کو کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اجلا کر دیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور فرمایا، میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بچے آپس میں جگڑ رہے تھے۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، پھر ایک بچے سے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور فرمایا، اے بچے، تم نے مجھے ادب سکھا دیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کے انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سناتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے اور شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں تقسیم کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر اگر کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا سیدی، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے میرے بھائی کون صاحب ہے؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ سے اس کا کوئی ذکر نہ کیا تھا، ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کی بیوی کو آپ سے بدسلوکی کرتے پایا اور آپ اس زیادتی پر خاموش ہیں۔ وہ مرید یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دیگر عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ عورت حضرت پر اس قدر زیادتی کرتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اس کا مہر 500 دینار ہے اور حضرت غنی نہیں ہے۔ وہ آدمی گیا اور 500 دینار لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی اس عورت کا حق مہر ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ بہجت الاسرار میں ہے، کتب ربانی شہباز لامکانی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ کہا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کی، علی رقبتی یعنی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ دوستو آج ہمیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ سننے اور کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔